نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے ہم نے دوسرے پارے کے 4 جو ہیں وہ رکوع ختم کیے تھے، اور ان آیات کے اوپر ہم نے چوتھا جو رکوع ہے ان آیات کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کی تھی۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ہے وہ 5واں جو رکوع ہے ان کی جو آیات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ہم آج جو ہے انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 168 سے سٹارٹ کر کے 168 سے سٹارٹ کر کے 176 تک ہم انشاءاللہ جائیں گے اور ان آیات کے اوپر جو ہے غور و فکر کریں گے۔ پچھلے ہفتے جو آخری آیت تھی جو بات چیت جہاں پر ہم نے ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو اس طرح کے آپ اس کو یہ کہیں کہ لوگ جو انسان کو دین حنیف سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ لوگ جو شخصیات کی پوجا کرتے ہیں، خواہ وہ سیاسی شخصیات ہوں یا سماجی شخصیات ہوں یا دینی شخصیات ہوں، تمام شخصیات جو کہ انسان جو ہے اس کو دین حنیف سے دور کر دیں، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بالکل معاذ اللہ استغفر اللہ رب کا درجہ دے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے دل کے حال سے واقف ہیں، حالانکہ جو ہے وہ کوئی بھی عبادت انسان کی جو ہے وہ قبول نہیں ہے جب وہ یہ چیز سمجھ لے کہ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر جو ہے میرے دل کے حال سے واقف ہے۔ اور اس طریقے سے یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو جب انسان یہ کسی انسان کے بارے میں سمجھ لے گا، اور جو بہت سے مریدین جو ہیں وہ بہت سے جو ہیں وہ مرشدوں کے بارے میں اور بہت سے گدی نشینوں کے بارے میں اور بہت سے خلفاء کے بارے میں سمجھتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت سخت تنبیہ کی ہے۔ ایک بہت خطرناک قسم کا جو ہے وہ تعزیانہ ہے۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی لاسٹ آیت نمبر 167 کہ انسان جو ہے اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ اس طرح کی کسی چیز کے اوپر یقین رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اٹھائیں گے کہ وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر کسی طرح کی اس کی مدد نہیں کریں گے، اور ایسا شخص جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ جو جھوٹے قسم کے جو پیشوا ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوگا کہ جو اصل حقیقی لوگ ہیں، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ہی بتایا کہ وہ لوگ جو حقیقی مرشد ہیں، جو حقیقی دین حنیف پر چلنے والے ہیں، چاہے اس کے اندر جو ہے وہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ان کے اندر جو ہے وہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہوں، یا ان کے اندر جو ہیں وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی یہ اولیاء کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے دین کو بلند کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو ایک مانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف اور صرف جو ہے وہ وحدہ لا شریک مانا، کسی زمینی خدا کو اپنا خدا نہ مانا، اور کسی قرآن کریم کی آیت جو ہے اس کی تکذیب نہ کی، مگر وہ لوگ جو ان کو معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، یہ خطرناک ترین جو ہے وہ گناہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دنیا میں بھی انسان کے اوپر جو ہے وہ تنگی اور عذاب ہے، اور روز محشر میں اس شخص کے لیے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز جس کو ہم یہ کہیں کہ اس طرح کا اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے کسی طرح سے جو ہے وہ ہم کلام نہیں ہوگا، اور وہ مرشد ان کے جو کہ دین حنیف پر چل رہے تھے وہ سب کے سب ان سے کیا کریں گے کہ ان سے ان کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ان کے درمیان جو ہے وہ دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، اور وہ گدی نشین اور وہ پیشوا جو کہ بیسیکلی در حقیقت حق کو جانتے ہوئے ان کو غلط راستے پر چلاتے تھے، تو وہ ایک دوسرے سے سب کے سب جو ہے بیزار ہو جائیں گے، اور بیزار ہونے کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں جو ہے ان کی ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے کہ کاش کہ میں جو ہے وہ اس شخص سے جو ہے وہ اتنا دور ہوتا کہ میں جو ہے وہ یہ کام سب کے سب نہ کرتا۔ مگر یہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف محض ان کے لیے جو ہے وہ حسرتوں کی شکل میں رہ جائیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہوں گے۔ جیسے انسان جو ہے وہ قبر کے اندر داخل ہوگا تو اس وقت سے ہمیں جو ہے وہ ڈرنا چاہیے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تنبیہ ہے آیت نمبر 167 اور 166 اور اس سے پچھلی جو 3 آیات گزری ہیں کہ ان تینوں آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ
اور فکر کرنے کے ساتھ ساتھ نصیحت حاصل کرنے کا حکم فرمایا قرآن کریم سے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب انسان دین حنیف کو چھوڑ کر قرآن کریم کی آیات جو ہیں ان کا انکار کر کے اور کسی ایسے شخص کی جو ہے وہ پوجا پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے جو نہ خود دین کو جانتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ صحیح چیز بتاتا ہے، ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو آپ کا انٹیک ہے اس کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ حلال کر سکتے ہیں۔ انسان آپ اس کو یہ کہیں کہ ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ کھانے کے ساتھ جو ہے وہ جس کے جو خوراک کے ذرات مینس کے جس کو ہم یہ کہیں کہ وہ بالکل جیسے کہ سوداسٹ بن جاتا ہے لکڑیوں کا، بالکل اس طریقے سے خوراک جو ہے وہ بالکل سوداسٹ کی فارم میں جا کر انسان کی جو وینز ہیں اس سے ٹریول کر کے وہ جاتا ہے ٹورڈز اس کے دل کے اندر۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو خوراک جو انسان کا انٹیک ہے در حقیقت اگر وہ حلال ہوگا تو اس کے اندر جو ہے وہ سب کچھ حلال جو ہے اس کی آمیزش ہوگی۔ مراد کیا ہے کہ جو تم حلال کھاؤ، حلال سے مراد یہ ہے کہ یہ حل سے نکلا ہے جس سے مراد ہے گرہ کا کھلنا۔ گرہ کا کھلنا سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کا جو ہے وہ حلال انٹیک ہوگا اس کے دل کی جو ہے وہ گرہ کھل جائے گی، اس کے دماغ کی گرہ کھل جائے گی، اس کی کانوں جو ہیں اس کی گرہیں کھل جائیں گی، اس کی آنکھوں کے جو پردے ہیں وہ کھل جائیں گے، اور وہ شخص جو حرام جس کا انٹیک ہے یہ سب کے سب اس کے نہ صرف بند رہیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بند ہی رہیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ متقین کی نشانیوں کے بعد دوسری نشانی بتائی، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ خطرناک ترین چیز ہے اس شخص کے بارے میں جس کا انٹیک حرام ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے جو ہیں وہ ہیں کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو جو لوگ جن کا حرام انٹیک ہے بیسیکلی جو منہ سے حرام کھاتے ہیں اور وہ سودرس کی فارم میں بن کے انسان کی جو ہے وہ ساری کی ساری وینز اینڈ آرٹریز میں ٹریول کرتا ہے، وہ اس کے دل تک پہنچتا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کالک ملتے ملتے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کی سوچ مردہ ہو جاتی ہے، اس کی ساری کی ساری جو آپ یہ کہیں کہ جو اس کی باڈی کے اندر سب کچھ جو ہے وہ حرام صلاحیت کر چکا ہوتا ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ کیا ہے کہ نہ حق سننے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ حق سن نہیں سکتا، اس کے کان حق نہ سن سکتے ہیں، نہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ حق دیکھ سکتی ہیں، نہ ہی اس کا جسم جو ہے وہ حق کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے اندر بتائیں۔ اس کی اگر ہم ایکسپلینیشن کریں اس کو سمجھنے کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو تفاسیر ہیں اس کی روشنی کے اندر کہ ایک وہ رزق ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حرام کیا، حرام کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ جو ہیں وہ ذاتی طرح کے جو ہیں وہ حرام چیزیں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ صفاتی طرح کی حرام چیزیں ہیں۔ تو ذاتی حرام چیز سے مراد جو ہیں وہ 4 قرآن کریم کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کی روشنی کے اندر 4 چیزیں ہیں، اور اوبیسلی اگر آپ ان کے اندر احادیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مردار گوشت کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ خون کا پینا، کسی بھی جانور کے خون کا پینا، یہ جو پہلے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں اس طرح کے جو ہے وہ کام کیے کرتے تھے، اس کو بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بالکل نہ صرف انکار کر دیا بلکہ جو ہے کہ ان سب چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو ایک چیز کہ ہمیں خون کا پینا جو ہے وہ جانور کا وہ حرام کر دیا، دوسرا جو ہے وہ مردار کا کھانا جو ہے وہ حرام کر دیا، مردار گوشت کا کھانا، تیسری چیز یہ ہے کہ سور کا گوشت کھانا جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر جو ہے وہ غیر اللہ کا جو ہے وہ نام لے کر جو ہے وہ ذبح کیا جائے اس کو حرام قرار دے دیا۔ 4 یہ چیزیں ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو پہلی 3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں، مگر چوتھی چیز جس کے اندر جو ہے وہ ابہام یا کسی قسم کی جو ہے وہ کنفیوژن ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز بہت عام ہے کہ یہ جو ہے وہ غوث پاک کا لنگر ہے، اور یہ جو ہے وہ میرے مرشد کا جو ہے وہ لنگر ہے، اور یہ جو ہے فلاں مرشد نے اس لنگر کو جاری کر دیا ہے، اور اس لنگر کے علاوہ اس لنگر کو آپ نے اپنے مریدانی کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں مگر کیونکہ وہ اس مرشد کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے نہ ان کے ساتھ کھانے پینے کا معاملات کرنے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات کے معاملات کرنے ہیں۔ اور یہ دیکھیں گے نہ ان کو کھلانے پلانے کا حکم ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ اور وہ لوگ جو ان بیسیکلی جن تعلقات کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم ہے ان کو فقط توڑ دیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ آپ ان کا جو ہے وہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم جب جو ہے وہ اس طرح کی
فریب کے اندر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی سے جو ہے اس کے اندر پھوٹ جو ہے وہ پڑ جاتی ہے. دونوں جو ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، مگر جب وہ اس طرح کے آپ اس کو یہ کہیں کہ کسی فریبی مذہب کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اس سے ہوتا ہی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ دین حنیف سے ہٹ کر شیطان کے رستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی ایسا کھانا جو کہ غیر اللہ کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے، اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہندوؤں کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اس طریقے سے ہم دیکھیں تو یہودی اوبیسلی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو بڑا وہ چیز جو بیسیکلی حلال طیب ہے مگر وہ اس کو اپنے اوپر خود ہی وہ منع کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. ہم دیکھیں تو چائنیز ہیں، چاہے وہ جاپنیز ہیں، یا وہ امریکنز ہیں، یا ایون یورپینز ہیں. اب اس کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بیسیکلی ان کے مطابق کہ جی ہم تورات کو مانتے ہیں یا ہم انجیل کو مانتے ہیں، در حقیقت تورات کے اندر انجیل کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو گوسپل کے اندر یا انجیل کے اندر ان چیزوں کی بڑی سختی سے جو ہے ممانعت ہے، مگر آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں تو جتنے بھی کرسچنز ہیں ان کے اندر سور کا گوشت کھانا بالکل بہت ہی جو ہے وہ عام سی بالکل جو ہے وہ چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری جو ہیں وہ مکروہات اور وہ بہت ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں جو کہ ذاتی صفات کے حوالے سے ہیں. میں نے آپ کو 4 مین بتائیں، اس کے بعد یہ کہ انشاءاللہ عزیز کو جو ہے مزید ان ڈیپتھ جو ہے وہ اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. مگر ہم آتے ہیں جو اب ذاتی صفات کے ساتھ ساتھ جو دوسرا طبقہ ہے جس میں صفاتی قسم کا جو ہے وہ جو انسان کفر کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ سود جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام قرار دے دیا. مگر ہم دیکھ لیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے بالعموم پورا کا پورا معاشرہ اس پہ ہم دیکھیں تو وہ پورا حرام مال جو ہے اس کو کھاتا ہے سود کی شکل میں. تو اس کا انٹیک کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. تو ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈال لیں، متقین کی نشانیاں سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے کفر کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی نشانیاں سامنے رکھتے ہیں. اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، جو بیسیکلی منافقین کا طبقہ ہے، ان کی نشانیاں سامنے رکھتے ہیں. پھر ہم معاشرے پہ نظر رکھ کے پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم ذاتی جو حرام چیزیں ہیں اس کے اوپر تو بڑے کانشیس ہیں، مگر وہ جو صفاتی حرام چیزیں ہیں ان کی طرف بالکل بھی کانشیس نہیں ہے، جس کے اندر میں نے آپ کو ایک سود بتایا. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ رشوت وقت کا کھایا ہوا جو انٹیک ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو کسی عدالت کے اندر جج ہے اور وہ بیسیکلی رشوت لے کے رشوت کو اپنا رب بنا کے جو فیصلہ دیکھتا ہے ناانصافی کے اوپر، وہ نہ صرف جو ہے وہ ایک طرف وہ شرک کا مرتکب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس نے مطلب یہ کہ مال کو اپنا رب بنایا اور اس کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت جو ہے اس کا انکار بھی کر دیا. تو ایک ہی وقت کے اندر بیک وقت دونوں کام کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ غیر اللہ کے نام کے اوپر کسی جانور کو ذبح کر دیتا ہے. مطلب یہ کہ وہ کہتا ہے کہ یہ رزق مجھے جو ہے وہ فلاں مرشد نے دیا اور یہ جو میں لنگر کر رہا ہوں یہ میں اس کے نام پہ کر رہا ہوں. یہ ایک شرک کی فارم ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا کہ تم جو ہے وہ بیسیکلی میرے نام کے اوپر جانور ذبح کرو، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے جو ہے وہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے کفر کا مرتکب بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوالے سے جو شرک کے اوپر ہے کم سے کم 89 ٹائم مطلب آلموسٹ 90 دفعہ اس چیز کا جو ہے وہ انسان کو تنبیہ کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر تم نے کسی بھی طرح جو ہے ملوث نہیں ہونا. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی پوجا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ 2 طرح کے جو ہیں وہ مطلب انسان جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ صرف یہ نہیں کہ یہ مکروہات کے اندر ہے، بلکہ یہ کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ کھانا ہی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ شرعاً حرام ہے. جس میں آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو 4 جو ہیں وہ ذاتی چیزیں بتائیں. بالعموم معاشرے کے اندر ہم دیکھیں تو ہم اس کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ چیزیں نہیں کھانی. مطلب مسلمانوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ گوشت جو ہے وہ کھا رہے ہیں جو کہ مرا ہوئے جانور کا ہے. ہاں اگر یہ جو شخص جو بیسیکلی کوئی ریسٹورنٹ چلا رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ مردار جانور کو بیچتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا رزق کیا ہوگا اور اس کا انٹیک کیا ہوگا اور اس کا معاشرے کے اوپر امپیکٹ کیا ہوگا. وہ شخص جو بیسیکلی ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر ہے اور وہ ایسی دوائی بناتا ہے جس کا معاشرے کے اوپر نقصان ہے، تو وہ سورہ مطففین کا انکار کر کے بیسیکلی آپ دیکھیں تو اس کا جو انٹیک ہے وہ کیسا ہے اور اس کے اوپر معاشرے کا امپیکٹ کیا ہوگا. وہ شخص جو ہے جو چاہے مسالہ جات ہی بیچ رہا ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ بیسیکلی انٹیک کیسا ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ شخص جو دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ملاوٹ کرنے والا جو ہے وہ ہم سے نہیں. تو یہ آپ دیکھیں تو جب ہم ذاتی اور صفاتی دونوں سائڈ پہ دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو ہے وہ
حرام مال اپنی جیبوں میں ڈال کے انہی حرام مال کو جو ہے وہ ہم رشوتوں کی نظر کر دیتے ہیں، تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی حرام مال جو ہے اس کو جیب میں ڈال کے ہم US کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم سور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جو ایک صفاتی حرام چیز ہے اسے جو ہے وہ ذاتی حرام جو ہے اس کو ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے ایسے لوگ جن کا کامن سینس کام نہیں کرتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم، مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مطلب اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو سم بکم عمی فہم لا یرجعون ہیں، کہ وہ سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ بیسیکلی گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ در حقیقت جو ہے یہ شیطان کی جو ہے وہ پوجا ہے، اور یہ شیطان کی جو پوجا کرنے والا شخص ہے۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم ایک مال ہے جس مال کے اندر سے تم نے جو ہے وہ 2.5% اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب ایک ایسا مال ہے، ایک سونا ہے انسان کے پاس، 10 تولے سونا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں نکلتی، تو اس کے وہ بیسیکلی جو اس کے پاس چیز پڑی ہے اس کے لیے کیا بنے گا؟ وہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ہی بن جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایک شخص ہے، اس کے پاس مال ہے، اس میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو اس کا مال کیسا ہے، اس کا انٹیک کیسا ہوگا، اس کا معاشرے کے اوپر اس کا آؤٹ کم کیسا ہوگا؟ تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں سمجھنی ہے۔ ایک شخص ہے جو اپنے مال کے اندر اسراف کرتا ہے، اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیز جو حلال ہے، جو حلال و طیب ہے، ہمیں کھانے کا حکم ہے، ہم جب اس حلال اور طیب چیز کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور کے اوپر ایک شخص کی جو ضرورت ہے وہ اس سے زیادہ اپنے پاس رکھتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، تو اس کا جو مال، اس کی جو انکم ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ذاتی صفت کے اندر وہ کہاں سٹینڈ کرے گی، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ انسان کے اوپر کس طرح کا ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم ہی دیتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اب ہم ہیں بیسیکلی اپنے آپ کو ہم پرست بنا لیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے شخصیت پرست بنا لیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے فرقہ پرست بنا لیں، اور پھر ان سب باتوں کو جو ہے وہ ہم کیا کریں کہ معاذ اللہ قرآن کریم سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، جو کہ ایٹ ٹائمز بالکل من گھڑت احادیث ہوتی ہیں، ان سے جوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا اپنے فرقے کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سب کی سب باتیں جو ہیں فقط کیا ہیں، یہ تمہیں شیطان ہی جو ہے وہ تمہیں اس طرف لے کے جاتا ہے، اور جو تم باتیں میرے بارے میں کہتے ہو در حقیقت تم نہیں جانتے، کیونکہ تم نے قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے اوپر کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور اس غور و فکر سے ہمیں ایک حدیث نہیں بھولنی جو حضرت اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انسان جو ہے وہ ایک رات قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، تو اس کا جو غور و فکر کرنا ہے وہ اس کی تمام جو اس نے عبادات کی زندگی بھر کے ان سے زیادہ ہے جو ہے وہ افضل ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو جو ہے وہ تدبر، تفکر اور سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس سے ثواب حاصل کرتے ہیں کہ میں نے پڑھا الف لام میم تو مجھے فقط 10 نیکیاں مل گئیں۔ تو ہمارے آپ دیکھیں تو جو جتنا بھی فرقہ پرست معاذ اللہ استغفر اللہ جس کو قرآن کریم نے جو ہے وہ انکار کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم آپس میں جو ہے وہ پھوٹ نہ ڈالو، بلکہ کیا ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ میں نے آپ کو دنیا کے اندر ایسے ہی بھیجا جیسے میں نے پچھلے انبیاء کو بھیجا تھا، جس میں ذکر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کہ تم جو ہے وہ کیا کرو کہ دین اسلام کے اندر بیسیکلی لوگوں کو کس چیز سے روکو کہ وہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالیں، اور پھر جو ہے وہ وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ایک کہنا ہے، مینس کہ جو مونوتھسٹ جیسے نوح علیہ السلام نے کہا، بالکل ایسے ہی جو ہے وہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ مگر ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس دین کے اندر پھوٹ ڈال کے خود جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اوپر کا، نیچے کا اور پھر درمیانہ عذاب جو ہے وہ قرآن کریم تو سچا ہے اور وہ سب کچھ بتاتا ہے۔ ایک قرآن ہے جو واحد کتاب ہے جو کہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی مصنف یہ کلیم نہیں کر سکتا ماں سوائے ایک مصنف کے۔ مصنف سے مراد کیا ہے کہ جو اب آپ یہ دیکھیں کہ لکھا قرآن کریم جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا لوح قرآنی سے، بیسیکلی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے برگزیدہ فرشتے جبرائیل امین جو ہے ان سے اتارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کے اوپر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو وہ شکل ہمارے سامنے موجود ہے جس کی پروٹیکشن کی رسپانسبلٹی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک اپنے استاد جو ہیں ان سے میں ملا، استاد محترم سے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت جو ہیں جو کتابیں مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، خاص طور پہ دینی کتابیں جو ہیں، اور خاص طور پہ جو بڑے بڑے نام ہیں جیسے کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو منسوب کتابیں موجود ہیں، یا سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو بیسیکلی کتابیں موجود ہیں مارکیٹ کے اندر، اسی طریقے سے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کے نام سے جو کتابیں موجود ہیں، در حقیقت یہ وہ کتابیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو کفر بیسیکلی اسلام کے خلاف ہے، جس کے اندر جو حنود و یہود ہیں، وہ باقاعدہ ان کی جو ہے وہ ملٹی ملین ڈالرز کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈسٹری جو ہے وہ کووڈلی یا کلیڈسٹائن طریقے سے جو بلڈ کی گئی ہے، ان کتابوں کو لکھوایا گیا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ایک کتاب جس کے اندر سلطان بہو جو ہیں وہ لکھتے ہیں، حالانکہ در حقیقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، کہ اے طالب اور اے طالب اور اے طالب تو مجھ سے ہدایت طلب کر، اللہ ہدایت طلب کر، میں تجھے ہدایت دے سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتایا قرآن کریم کے اندر کہ میرے سوا کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں جو کسی کو ہدایت دے سکے، جس کے اندر انہوں نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور جو شخص بیسیکلی اس یقین کے ساتھ رہتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ کہتا ہے جو وہ جانتا نہیں۔ اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ وہ نہ صرف ایک شرک تو کر ہی رہا ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے کفر کا مرتکب بھی ہو رہا ہے۔ وہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم کا بھی مرتکب ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون جو ہے اس کا مرتکب بھی ہو رہا ہے۔ اس کی حویث وہ کیا کر رہا ہے کہ صرف اور صرف چند مال جو ہے وہ بیسیکلی کما رہا ہے، جس کو ہم اگلی آیات میں ڈسکس بھی کریں گے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا کس کے اوپر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ایسے ہی جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کمانڈمنٹس تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کمانڈمنٹس تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے اوپر جو ہے وہ کتاب تھی۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر کیا ہے، ایک کتاب ہے۔ اس کو مانو ایسے ہی جیسے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمائے، جو کمانڈمنٹس جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی، ہم نے ان کو بھی جو ہے وہ حق سمجھنا ہے اور ان کو ماننا ہے، ایسے ہی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو کمانڈمنٹس دیں، کیونکہ ہم سب کے سب دین حنیف کے ماننے والے ہیں، اور ہم سب کے سب ملت ابراہیمی جو ہے ان کے ماننے والے ہیں، کیونکہ وہ ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو دین حنیف ہے وہ ہے سچائی کی تلاش، بالکل ایسے ہی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچائی کی تلاش کی۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے برعکس یہ کرتے ہیں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس پہ اتارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی سیدھے راستے پر ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص جو بریلوی ہے وہ پچھلی جو ہے وہ 4 5 6 7 8 9 صدیوں سے جو ہے بریلوی ہے، حالانکہ اس کی جو پوری کی پوری اب دیکھیں تو جو لائف سپین ہے اٹس جسٹ 100 ایئرس، یا 106 107 سال ہم ٹوٹل کر لیتے ہیں، یا اب ہم بڑھا لیں تو کم و بیش 120 122 سال۔ تو اسلام کو دنیا کے اندر اترے ہوئے جو ہے وہ 1450 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جو ہے وہ آپ اس کو یہ کہیں کہ دنیا میں اس قرآن کریم کو آئے ہوئے 1450 سال ہو چکے ہیں، مگر اگر ہم دین اسلام کو دیکھیں تو یہ تو ہزاروں سال سے جو دنیا میں موجود ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیز جو صرف اور صرف ابھی شروع ہوا ہے، اور اگر میرے آباء و اجداد اس پر چلتے ہیں اور میں بھی اس پہ پیروی کروں گا، تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ اس کا بتایا ہے کہ یہ فقط قرآن کریم کا انکار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی جستجو تھی، سچائی کی تلاش تھی، تو ہر شخص جو ہے اس کو سچائی کی جو ہے وہ تلاش کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک چیز رکھی ہے وہ قرآن کریم کی آیات ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرو۔ ایک شخص کسی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہے، ایک شخص جو ہے وہ لسانیت کی جنگ کے اندر ہے۔ پولیٹیکل پارٹی سے مراد یہ کہ ایک شخص سے کہتا ہے کہ جی میرے والد جو ہیں وہ کیونکہ مسلم نون کے تھے تو میں نے بھی وہیں پہ جانا ہے۔ ایک شخص ہے جو اپنی جو ہے وہ روایات کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے، جس کو ہم آج ہم دیکھیں تو ہمارے جو ریچرز اینڈ کسٹمز ہیں سارے کے سارے، جس کو ہم زیادہ فالو کرتے ہیں اور دین اسلام کو ہم کم مانتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، خدا نہ خواستہ اگر وہ غلط راستے پر ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اپنے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، تاکہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان سے بچ کے یہ جو تنبیہ اور جو تازیانے ہیں خطرناک قسم کے، ان سب سے جو ہے ہم بچ سکیں۔ تو ہمارے لیے جو ہے وہ دین حنیف ہے،
ہم جو ہے وہ ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں. ہم کسی بھی ایسے فرقے جس کی جو ہے وہ ایجاد پچھلے 100-200 سال پہلے ہوئی ہے تو اس کو ہم نہیں مان سکتے. انسان جب اپنے فرقے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ دین حنیف کو چھوڑ دیتا ہے. جب وہ مرشد جو ہے اس کو زیادہ نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اصل جو راستہ ہے اس سے وہ ہٹ جاتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک شخص جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ اگر آپ دیکھیں تو کسی خلیفہ ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، اور کسی گدی نشین کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیسیکلی یہ تو چیز اس کے ساتھ ہے اور یہ میرے دل کے حال سے واقف ہے. تو جب انسان جو ہے وہ اپنا عقیدہ کسی کے سپرد کرتا ہے اور وہ بھی انسان ہے جس کے اندر آپ یہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے ساتھ اچھائی مینس کے بہترین بھی رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہی سے جو ہے وہ کثافتیں اور غلاظتیں نکلتی ہیں. تو ایسے انسان کو ہم اس رب سے جوڑتے ہیں جو کہ در حقیقت اس انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس انسان جس کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی مچھر کو بھی پیدا کرنے کی یا مکھی کو پیدا تو کیا وہ پکڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. وہ پکڑ نہیں سکتا مکھی کو، تو پیدا تو بہت دور کی چیز ہے. اس مرشد کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں. جب ہم اپنی بیوی سے جو ہے وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر یہ وہی چیز ہوتی ہے. پھر ہم اپنے بیٹے سے اگر اس رب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر بھی وہی چیز ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات بتائی کہ اکثر جو ہے ہم دیکھیں تو یہ چیز بڑی عام ہے کہ میں نے اپنی زمین نہیں بیچی، میرے پاس 300 کنال تھی، ہم نے اس کو بڑھایا ہی ہے کیونکہ میرے آبا و اجداد یہ کہتے تھے کہ جو زمین ہے یہ بالکل ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں وہ ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے، اور زمین کے اوپر انسان کیا کچھ کرتا ہے تو ہم کس چیز سے جوڑ دیتے ہیں جب ہم جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہمارا کامن سینس جو ہے وہ کام نہیں کرتا. مگر جو کافروں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں کہ جو کافروں اور جو انہیں ہدایت کی طرف بلانے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا. وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں اور وہ حق کو نہیں سمجھتے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر جو ہے وہ پہلے کفر سے ان کو تشبیہ دی ایسے لوگوں کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہم سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون کی بات کریں اس تشبیہ دے دی. تو قرآن کریم میں آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ حلال و حرام کو اور ذاتی اور صفاتی جو ہم حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کام کرتے ہیں اس کو ایک آیت کے اندر کیسے جو ہے وہ کھول دیا ہے. اب ایسے جو لوگ ہیں مثال کے طور کے اوپر ایک شخص جاتا ہے کسی قبر کے اوپر اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میری پکار سنتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک چرواہا جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے، ایک چرواہا جو ہے وہ بھینسیں چرا رہا ہے، ایک چرواہا جو ہے وہ ایک آپ اس کو یہ کہیں چرواہا ہے، گدڑیا ہے، کچھ بھی ہے، اور وہ جانوروں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں کہ مطلب مثال کے طور کے اوپر بھینس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج تم میرا یہ کام حل کر دو، آج تم جو ہے وہ کل جو ہے وہ 10 کلو جو ہے وہ دودھ دیا تھا، آج تم 14 کلو دے دینا. یہ بالکل ایسی جہالت ہے. مطلب کیا ہے کہ ان کی مثال کیا ہے. اب دیکھیں ایسے جو لوگ ہیں ان کی مثال کیسے ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ کسی کی پکار نہیں سمجھتے. مطلب اس کو بالکل ایسے ہی آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ کسی پکار کو سمجھ لینا کہ یہ ایسے ہی کہ جیسے ایک چیز ایکو ہوتی ہے اور ایکو ہو کے واپس ہو جاتی ہے. مگر اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں جو انسان کر رہا ہے تو اس کے اندر ایک سائنٹیفکلی چیز کیا ہے کہ جو ہم چیز کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس کا جو ایک ایکوئنگ افیکٹ ہے وہ رہ جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لینا ہے. آج جس چیز کو سائنس سمجھا رہی ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا جو بیسیکلی آپ اس کو یہ کہیں کہ ایک جو ہے وہ طالب ہے اور ایک ہے مطلوب، تو اس معاملے کے اندر جو طالب اور مطلوب ہے وہ دونوں ہی بیسیکلی فارغ ہیں. بیسیکلی کیا ہے جو طالب ہے اس کو ملے گا نہیں اور جو مطلوب ہے وہ دے نہیں سکتا. تو دونوں کے دونوں کسی کے ایک بدترین قسم کے جو ہیں وہ فریب کے اندر ہیں. مگر اس کے برعکس جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بتایا وہ کیا ہے، اے ایمان والو ہمیں تمہیں جو پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرتے رہو، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم مانو. حلال چیزیں کلیئر کٹ بتا دی ہیں کہ کس طریقے سے کھانی ہے. دودھ پینا ہے تو کس چیز کا پینا ہے کلیئر کٹ بتا دیا ہے. وہ جانور جو ہیں اگر آپ دیکھیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہاں پہ سور کا گوشت نہیں کھایا جاتا. ہم اب یہاں پہ جو ہے وہ بکریوں کا بھینسوں کا مطلب جو جانور یہاں پہ ذبح ہوتے ہیں، بیل ہے، گائے ہیں، کس چیز کی یہاں پہ کمی ہے. حالانکہ غریب ممالک ہیں، ویسٹرن ورلڈ بڑا امیر ہے، سور کا گوشت کھاتا ہے. اب آپ سائنٹیفکلی دیکھ لیں کہ سور جو ہے وہ واحد چیز ہے، وہ واحد جانور ہے جو اپنی غلاظت خود کھاتا ہے، اور جن کا جو ہے وہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم یہ کام نہیں کرتے، کامن سینس نہیں ہے. تو وہ جانور جو اپنی غلاظت کھاتا ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اس وقت وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، در حقیقت آپ دیکھیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں.
اب اس طریقے سے یہ کہ وہ لوگ، اب سائنس خود پروف کرتی ہے کہ خون پینے کے نقصانات کیا ہیں، سائنس نے خود ہی پروف کر دیا کہ جو مردار جانور ہے اس کو کھانے کے نقصانات کیا ہیں، سائنس تو خود اس چیز کو پروف کر رہی ہے۔ اس کے برعکس جس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پر حلال کیا جائے، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں حلال کرنے کے ساتھ اس کو جب ذبح کیا جاتا ہے، تو اب کیا ہے کہ اب اس کو آج اس جو ہے وہ سائنس اس چیز کو بھی جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ جس جانور کو بیسیکلی اب ریسنٹ ریسرچز جو ہوئی ہیں کہ جس جانور جو ہے اس کو اللہ کے نام پر جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پین فل پریشر نہیں ہے، ویئر ایز جس جانور کو جو ہے وہ بیسیکلی ذبح جس طرح سے اسلام نے بتایا اس طرح سے نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر ایک بہت خطرناک قسم کا پینفل پروسیس ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ بیسیکلی کیا ہے کہ جانور کو ذبح کیا گیا، اس کے مائنڈ کو چیک کیا گیا، اس کے دماغ کے اوپر کوئی اثرات ہیں، کسی قسم کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ مطلب کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو سائنس خود پروف کر رہی ہے، سائنس خود قرآن کریم جو ہے اس کو سچا ثابت کر رہی ہے، مگر مسئلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جس کو کھولتے نہیں، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، ان کے بارے میں پھر یہ جو بیسیکلی چرواہے کی مثال ہے کہ وہ ایک چرواہے کی طرح جو ہے وہ پھر رہے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اس کے اندر ہر وہ لوگ جو قرآن کریم جو ہیں اس کی بیسیکلی اس کا انکار کرتے ہیں، اس میں بالعموم مسلمان خود بھی آتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہودی جو خود بیسیکلی جو ہے وہ دین حنیف کا بیسیکلی کلیم کرنے والے ہیں، یا عیسائی جو خود دین حنیف کا کلیم کرنے والے ہیں، تو یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ روز محشر حساب جو ہوگا وہ متقین کی ایک جماعت ہے، کفار کی دوسری جماعت ہے، اور تیسری جماعت جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو منافقین کی جماعت ہے۔ اب یہ میں نے اپنے آپ کو خود پرکھ کے سمجھنا ہے کہ میں کس جماعت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے تو صرف تم پر، اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں، کلیریفیکیشن دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اور صرف مردار اور خون، بیسیکلی خون کا پینا، اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جسے ہم غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انسان کو منع کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا فرمایا کہ اگر وہ مجبور ہو گیا، نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی بیسیکلی حد سے بڑھنے والا ہو، تو پھر کیا ہے کہ بقدر جو ہے وہ ضرورت کھا لینے پر اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ایک شخص ہے اس کی نیت ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جو بیسیکلی لنگر کھانا چل رہا ہے، اس لنگر کے اندر جو بیسیکلی رزق وہاں پہ پڑا ہوا ہے سارا کا سارا، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ بالکل ایسا ہے جو کسی انسان کے نام پہ جو ہے وہ رزق جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی نام سے، بندے کے نام سے تشبیہ دے دی گئی۔ کون ہے جو کسی کو رزق دے سکتا ہے، اور کون ہے جو کسی کو سے رزق لے سکتا ہے، کون ہے جو کسی کی جان لے سکتا ہے، اور کون ہے جو کسی کی جان لے سکتا ہے؟ میں نے خود یہ چیز سنی ہے کہ جب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام پورا نہیں ہوا جس کی وجہ سے میں دنیا میں موجود ہوں، ورنہ میرے مرشد نے کہا ہے کہ جب تمہارا کام پورا ہوگا میں تمہیں دنیا سے اٹھا لوں گا۔ ابھی دیکھیں کہ کس طرح کے ہم اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اور اسی خلیفہ کے بارے میں اس کا جو مرید ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میرے لیے ان کی مثال ایسے ہے، انما الاعمال بالنیات، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے میری ان کے بارے میں جو مثال ہے وہ کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب ان اللہ علی کل شیء قدیر سے مراد یہ ہے کہ یہ سب کچھ بالکل یہ جو مونوتھسٹ کی اپروچ ہے ان کے ساتھ جوڑ دیں، تو انسان جب اس راستے پر اس ڈگر پر چلتا ہے تو اس حد تک جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ اس مشکل میں آ چکا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مرنے کا ڈر ہو تو پھر وہ ایسی چیز جو ہے اس کا استعمال کر سکتا ہے، وہ ایسا رزق کھا سکتا ہے جو معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ اب حرام کمائی کا جو رزق ہے جب انسان کھائے گا تو کیا ہوگا؟ تو ایک شخص جو مومن ہے وہ حرام کمائی کا رزق جو ہے وہ نہیں کھائے گا۔ اس طریقے سے ایک شخص انسان کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ سودی کاروبار کے اندر یا سود کے اندر ملوث ہے، تو اس رزق کا کھا کے انسان کے اوپر کیا اثر آئے گا؟ تو جو متقین ہیں وہ اس حوالے سے بڑے کانشیس ہوں گے، جو متقی ہیں، جو مومن ہیں، وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، اب دیکھیں کس چیز کو چھپاتے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب میں اتارا اور اس کے بدلے حقیر قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور انہی کے لیے جو ہے وہ دردناک جو ہے وہ عذاب ہے۔ اب ایک شخص ہے جو جانتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ ذاتی اور صفاتی جو ہیں وہ حرام چیزیں کیا ہیں، اس کے پاس کلیئرٹی ہے، میں نے ساری چیزوں کو پہلے بتایا، مگر وہ کیا کرے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ایک شخص ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ، پھر بھی میرے ابا اجداد چلتے تھے، پھر بھی اب غیر اللہ کے نام پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کام مطلب کھا پی رہا ہوگا، وہ بیسیکلی جو ہے وہ
اپنے مرشد جو ہے اس کے ساتھ ان چیزوں کا ایٹریبیوٹڈ ہی رکھے گا کہ یہ میرے نفع نقصان کے مالک ہیں جی، آپ میرے دل سے کے حال سے واقف ہیں جی، میری رزق کی جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف ان کی نگاہ کرم سے ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ایک شخص جو بیسیکلی بیٹھا ہوا ہے کسی منصب کے اوپر، آپ اس کو یہ کہیں کہ کسی ایک جو ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ کسی مزار ہے اس کی ہم ایک ذرا اسٹڈی کنڈکٹ کر لیں، ریسرچ اسٹڈی اوبیسلی ہم نے کافی ساری کی بھی ہیں، تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک مزار جو کہ کسی بھی مین جگہ پہ بنا ہوا ہے اور وہ کسی بڑے جو ہیں وہ خاص شخص کے نام سے منسوب ہے، مثال کے طور پر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے تھے اسی لیے مشہور ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بالکل ایسے جیسے کہ ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی زندگی میں بھولنا نہیں ہے، ایسے ہی جیسے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو بھی نہیں بھولنا، کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اس لیے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کروائیں گے۔ اسی طریقے سے مرید کہتے ہیں کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیے اور یہ ہمارے گناہوں کو معاف کروائیں گے، اور جو کچھ منازل ہیں ہماری دنیا میں طے کروائیں گے اور کچھ جو ہیں وہ قبر میں طے کروائیں گے۔ تو ہم نے کنفیوز بالکل نہیں ہونا، کلیئرٹی رکھنی ہے کہ وہ صاحب عشمت بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اللہ کے خاص بندے بھی، اسی لیے وہ مشہور بھی ہیں، کیونکہ فذکرونی اذکرکم، انہوں نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ نے ان کا نام بلند کیا۔ مگر آج جو ان کے مریدین بھی اس کے جو گدی نشین ہیں، آپ ان کی صرف نیٹ ورتھ جو ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں کہ کتنا مال جو ہے وہ کماتے ہیں ان کے نام کے اوپر۔ یہ جو مال کماتے ہیں یہ بھی دیکھا جائے تو ان کے نام کی برکت اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مقبول کر دیا، مگر بالکل ایسے ہی کہ آپ دیکھیں کہ انسان جس کے اندر جو ہے وہ شرک کی جو پلیتی ہے اور گندگی ہے وہ کس طرح سے انسان جو ہے اس نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو یہ وہ کتاب ہے جو بیسیکلی انسان کو بچا سکتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ حقیر قیمت لیتے ہیں اور اپنے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ آگوں کو بھرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جس راستے پہ ہم لوگوں کو لگا رہے ہیں راستہ ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی لگا کے رکھتے ہیں صرف ایک چیز کے لیے، کیونکہ ان کی جو پرائیویٹ لمیٹڈ فرمز ہیں اور جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ ان کو بند نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا کا سارا جو دھندا ہے یہ چلتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک فرقہ ہے، ایک مولانا حضرات ہیں، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں محلے کے اندر، تو آپ مثال کے طور کے اوپر بڑے بڑے اسلام آباد کے سیکٹرز ہیں، اور ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ دو مولانا حضرات میں اس کی دو فرقوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور اس کے رسپانس کے اندر جو ہے وہ وہابی اسکول آف تھاٹ نے لیٹس سپوز بریلوی اسکول آف تھاٹ کے مولانا صاحب کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس مسجد کو بنا لیا۔ یہ کون سا دین حنیف ہے اور اس سے کون سا دین غالب ہوگا، یہ ہمیں چیز سمجھنی ہے۔ تو حقیر قیمت سے مراد یہ ہے کہ اپنے پیٹوں میں جو ہے وہ بیسیکلی مال کی جو آگ ہے وہ بھرتے ہیں، اور یہی وہ آگ ہے جو ان کو غافل کر دیتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ پھر جو مال کی محبت ہے انسان کو جو ہے وہ پورا کر دے گی۔ تو ایسے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ حقیر چیز جو دنیا تھی اس کو خرید لیا، اور جو اعلیٰ چیز تھی جو آخرت تھی اس کو بیسیکلی بیچ ڈالا۔ ان کا جو ہے وہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نہ وہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی جو ہے وہ ان سے کلام کرے گا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے اندر پھنسے رہیں گے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر اس کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ دوبارہ فردر بتاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور بخشش کے بدلے عذاب۔ تو انہوں نے کیا کر لیا کہ ہدایت کے بدلے دین حنیف جو ہے پھوٹ ڈالی۔ آپ دیکھیں کہ کفر سے بڑی چیز ہے کہ آپ جب مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں، مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کی روشنی سے کہ جب آپ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ پھوٹ ڈالتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ کفر سے ہی بڑا جو ہے وہ گناہ کیا، فتنہ فساد، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑوا دینا۔ مطلب یہ کہ ایک بھائی بریلوی ہے، وہ بیسیکلی دوسرا بھائی جو ہے وہ وہابی ہے، دونوں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، دونوں اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ کیا فرما دیجئے کہ وہ ہر اس تعلق کو توڑتے ہیں، اس کو جوڑنے کا حکم ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ آپ کا بیسیکلی آپ کا دین سے بھی تعلق نہیں، بیسیکلی انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کی امت سے باہر نکل جاتا ہے۔ مطلب کزنز میں آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ایک زمین ہے اس کے پیچھے جو ہے دو بھائی لڑتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کیا کر کے مارتے ہیں؟ کفر پہ، مال کو اپنا رب بنایا، کفر کیا اور دنیا سے گئے۔ تو ایک نے دوسرے کو مارنے کی کوشش کی، دوسرے نے پہلے کو مارنے کی کوشش کی، تو دونوں کا انجام تو ایک ہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ ہے کہ جب آپ مرشد کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جب آپ فرقے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جب آپ بیسیکلی زمینی خداؤں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح کے جو ہیں وہ عذابوں کے اندر پڑتے ہیں، دنیا کو خرید لیتے ہیں، آخرت کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بیسیکلی آخرت جو ہے وہ اعلیٰ چیز ہے، میری جنت جو ہے وہ عظیم چیز ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر ان چیزوں کا جو ہے وہ معاذ اللہ انکار کر دیتے ہیں، اور اس جان بوجھ کر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں
دوزخیوں والے کام کرتے ہیں، دنیا کو خریدتے ہیں اور آخرت کو بیچتے ہیں۔ تو ہماری طلب ہے وہ کیا ہے؟ وہ طلب الدنیا ہوتی ہے اور طلب الآخرہ نہیں ہوتی۔ اور ہمیں اس چیز پر یقین بھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ تو اور پھر جو چیز جو بیسیکلی غیب پر ہے اس کو تو پھر ہم لازمی سی بات ہے کہ مانتے نہیں ہیں، نہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نہ ہم اس کے رسولوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، نہ ہم اس کے فرشتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تبھی تو ہم یہ لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں ساری کی ساری، تبھی تو ہم زمینیں اور جاگیریں اور جاگیردارہ نظام اور یہ سب چیزوں کے اندر برے طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پھنسا کے رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس رکوع کے آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، اور انہوں نے کیا کیا؟ بے شک جن لوگوں نے اس کتاب میں بیسیکلی کیا کیا؟ اختلاف کیا، وہ ضرور دور کے جھگڑے میں پڑے رہے۔ تو اب وہ لوگ جو بیسیکلی اس دین حنیف کے اندر پھوٹ ڈالنے والے ہیں، جو اس دین حنیف کے اندر جو ہے وہ فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ فرقوں کو اور اپنے جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کو اور اپنے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ، جیسے میں لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ اپنے فلاسفرز جو ہیں ان کی جو ہے وہ چیزوں کو بچانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں دین حنیف کو چھوڑ کر، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے ان کے لیے اس کتاب کو اتار دیا ہے، یہ حق ہے اور یہی وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کو علیحدہ کر دینے والی کتاب ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو بیسیکلی انسان کو جو ہے وہ اس کے جو باطل عقائد ہیں اس سے ختم جو ہے اس سے دور کر دیتی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو انسان کی نفوس جو ہے اس کو پاک کر دیتی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو جو ہے وہ نفس کا لیول اگر آپ دیکھیں تو وہ کم سے کم تر کرتی جاتی ہے۔ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور ہے، یہی زندہ آیات ہیں، یہی زندہ جاوید مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک زندہ معجزہ ہے جو 1450 سال سے جو ہے وہ انسانوں کے پاس ہے اور اسی حقیقی شکل میں موجود ہے، اور انسانوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہی ہمارے حقیقی مرشد ہیں، وہی ہمارے حقیقی استاد ہیں۔ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی چیز کے اندر کوئی پرفیکشن نہیں ہو سکتی۔ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن ہے، اور دوسری چیز جو ہم نے سمجھنی ہے جو روشن آیات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قندیل ہے وہ ہمارے پاس صاحب قرآن ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہم نے جو ہے وہ اس دین کو سمجھنا ہے اور صرف اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، اس کا آخرت کا دن جو ہے وہ قائم ہونا ہے، اس کے اندر تمام طاقتیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہمارے لیے جو ہے وہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین بھی ہے۔ تو وہی حقیقی وارث ہے، وہی ہمیں جو ہے وہ نفع بھی دے سکتا ہے، وہی ہمیں جو ہے وہ نقصان بھی دے سکتا ہے، وہی ہمارے مال کو بڑھا اور کم کر سکتا ہے، وہی ہمیں آزما سکتا ہے، وہی آزمائش دے سکتا ہے، وہی ہمارے جو ہے وہ امتحان لے سکتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہی جو ہے وہ بیسیکلی آپ دیکھیں تو ساری کی ساری جو کہکشائیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں انسان کے اوپر اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوتا جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان اس حالت میں ہے کہ ہم اللہ کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہم اسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔